الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. 5 آیات پر مشتمل ایک سورت جسے سورۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی احادیث صحیحہ میں شہر رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاقراتوں میں اس ساعہ کو، اس گھڑی کو جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سورۃ القدر کی آیات 5 ہیں اور قدر کی راتیں بھی 5 ہیں۔ ان میں سے ایک رات ہے جس میں وہ ساعت ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اسے پانے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات آج کے اس درس میں ہم یہ بتلائیں گے کہ سابقہ سورت سے اس سورت کا ربط کیا ہے۔ سابقہ سورت سورۃ العلق ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تک، جن کا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوا۔ تو سورۃ القدر سے پہلے سورۃ العلق کی یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی پر سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی 5 آیاتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئیں؟ تو سورہ علق کے بعد جو سورت ہے سورۃ القدر، اس کو پڑھ لینے سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ تو ایک ربط تو یہ ہے سورۃ العلق کے ساتھ سورۃ القدر کا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور پہلی 5 آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ تو سورۃ القدر کے بعد جو سورت ہے سورۃ البینہ، اس میں اللہ نے اسی بات کی وضاحت کی۔ ایک ربط اس میں اس طرح ہے، رسول من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں، یتلو علیہم یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سورۃ القدر سے پہلے جو سورۃ العلق ہے اس میں ایک طرح کا ربط ہے، اور سورۃ القدر کے بعد جو سورۃ البینہ ہے اس میں ایک اعتبار سے ربط ہے۔ تو لہذا یہ جو صورتیں ہیں اس میں باہم ایک دوسرے سے ربط موجود ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ میں جو ربط ہے اس کو واضح فرمایا ہے۔ دوسری بات جو آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا منزل اللہ تعالی ہے، اور جس کو نازل کیا گیا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ہے منزل، نازل کرنے والا، ایک ہے منزل، جس کو نازل کیا گیا ہے۔ نازل جس کو کیا گیا وہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، نازل کرنے والا جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہذا دونوں عظمت والے ہیں۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اپنے کلام کو۔ تو کلام بھی عظمت والا، ذات بھی عظمت والی، اور جس ذات پر اس کلام کو نازل کیا گیا وہ ذات بھی مقام و مرتبے والی، وہ ذات بھی عظمت والی،
وہ ذات بھی بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، اس اعتبار سے جن کے لیے ان کو نازل کیا گیا، اس کلام کو نازل کیا گیا، وہ امت بھی دیگر امتوں پر مقام والی۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو جن کے لیے اس کا نزول ہوا وہ امت خیر و برکت والی، وہ امت سب سے بہترین امت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل۔ اس حوالے سے جس رات اس کو نازل کیا گیا وہ رات ساری راتوں میں قدر و منزلت والی، تو لہذا دوسری بات یہ ہے منزل اللہ تعالی ہے، منزل اللہ کا کلام ہے، دونوں عظمت والے ہیں، دونوں مقام و مرتبے والے ہیں۔ تیسری بات جو آج کے اس درس میں مجھے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے اسماء اور ناموں کے اعتبار سے واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، لا شریک لہ ہے، تنہا ہے، اس کی ذات میں، اس کی عبادتوں میں، اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں برعکس اس کے اہل کتاب میں عیسائی بھی ہیں، ان کے یہاں عقیدہ تثلیث کا ہے، وہ ایک معبود کو نہیں، وہ ایک خدا کو نہیں، وہ ایک کے علاوہ زائد خدا کو ماننے والے ہیں۔ لہذا وہ ہمارے لیے بھی اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، یہ ہم نے نازل کیا، انزلنا یہ لفظ بتاتا ہے معبود ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے، وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں ہمارے تثلیث کے معاملے کو، عقیدے کو لے کر تم لوگ اعتراض کرتے ہو، قرآن میں بھی تو اللہ نے یہ کہا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، وگرنہ ہونا کیا چاہیے تھا انزلتہ، میں نے اس کو نازل کیا، ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ معبود ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم عیسائیوں سے یہ کہتے ہیں یہاں انزلناہ کئی معبودوں کے اظہار کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے ہے۔ لہذا ایسا رہا ہے عربوں کے یہاں طریقہ کار کہ وہ تعظیم کی غرض سے عظمت کے لیے واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انزلناہ یہاں تعظیماً کہا گیا ہے، یہاں کئی معبود کو واضح کرنے کے لیے نہیں، معبود ایک ہی ہے، معبود حقیقی، معبود برحق صرف اللہ تعالی، اس کے ذات میں، عبادتوں میں، حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کا سہیم نہیں ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ 5 چیزیں یہاں بیان کی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ یہ کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ تیسری بات اللہ نے بیان کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چوتھی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی تنزل الملائکۃ والروح۔ پانچویں بات اللہ رب العالمین نے بیان کی سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لہذا اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے اس رات اس کو نازل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنی عظمت والی آپ نہیں جانتے۔ تیسرا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا یہ کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس میں اترتے ہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس رات کی قدر کرنا چاہیے، اس رات کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں ادراکا کے الفاظ آئے ہیں وہاں اس کے بعد اس کی وضاحت ہو گئی ہے، اور جہاں یدریکا کے الفاظ آئے ہیں اس کے بعد اس کی تعین یا اس کی تحدید نہیں ہوئی، اس کی وضاحت مکمل طریقے سے نہیں ہوئی۔ جیسے کل ہی کے درس میں ہم نے قیامت قائم ہو کر رہے گی میں ایک آیت کریمہ کو پیش کیا تھا، یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب میں آپ کہیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا معلوم قیامت قریب ہے۔ لہذا وضاحت نہیں ہوئی کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ادراکا کے لفظ کے آنے کے بعد وضاحت ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے کہا ہے
یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کس اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے، کہ ایک آدمی اس دن میں اس رات میں عبادت کر لے جاتا ہے، اس کی یہ عبادت 1000 مہینے کوئی عبادت کر لے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا اس رات کو عبادتوں میں گزارنا، اس رات کو عبادت میں لگانا، یہ زیادہ بہتر، زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور بطور خاص جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے عظمت والی رات اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس رات میں پوری کی پوری رات سلامتی رہتی ہے۔ کیا معنی سلامتی کے؟ پہلا معنی سلامتی کا یہ ہے کہ جو لوگ عبادتوں میں رب کی مشغول رہتے ہیں، جو لوگ دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، اس رات جو فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین کا جو نزول ہوتا ہے وہ آ کر کے ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے، فرشتے دعا کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں، بہت بڑی بات ہے۔ لہذا اگر ہم تماموں کو رب کی جانب سے سلامتی چاہیے، امن چاہیے، امان چاہیے، تو پھر ایک کام کرنا ہے کہ ہم کو عبادتوں میں اپنے وقت کو صرف کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ سلام ہی حتی مطلع الفجر کا کیا ہے؟ یہ سلامتی والی رات ہے اس اعتبار سے کہ اس رات جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے لیے، چاہے حادثات کے معاملات ہوں، چاہے رزق کی کشادگی کا معاملہ ہو، چاہے کسی بھی طرح کا کوئی کیوں معاملہ نہ ہو، لہذا وہ سارے فیصلے جو آج کی رات کیے جاتے ہیں وہ سارے فیصلے سلامتی پر مبنی رہتے ہیں۔ حالات آ جاتے ہیں، دنیا میں لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، خاتمہ کسی کا ہو جاتا ہے، لہذا وہ بھی سلامتی ہی کی ایک علامت ہے۔ اس حوالے سے ساری رات سلامتی والی ہوتی ہے اور سارے فیصلے سلامتی والے ہوتے ہیں، اور جبرائیل امین اور بطور خاص جبرائیل امین اور سارے فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اس رات کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ہی نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ مکہ کے مشرکین تھے ایسے جو شبہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ جو قرآن کہہ کر اللہ کے نبی باتیں بیان کرتے پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کی ذاتی باتیں ہیں۔ کبھی کہا کرتے تھے نہیں ذاتی باتیں نہیں، کوئی آ کر کے مدد کرتا ہے، کبھی کہا کرتے تھے مدد نہیں کرتا، کوئی جو ہے جن آ کر کے ان کو پڑھا کر کے جاتا ہے، کوئی آدمی بشر تعلیم دے کر کے جاتا ہے، انما یعلمہ بشر افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ۔ کبھی کہا کرتے تھے اعانہ علیہ قوم آخرون، ایک قوم ان کی مدد کرتی ہے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ شاعر کا قول ہے، کبھی کہا کرتے تھے نہیں یہ مطلب کاہن کا قول ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے لیے کہا کرتے تھے یہ تو دیوانہ ہے، کبھی کہا کرتے تھے نہیں اللہ پر یہ باتیں بنا کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ پر باتیں گڑھتے رہتے ہیں۔ ایسی ساری باتیں وہ بیان کرتے تھے۔ تمام باتوں کے ازالے کے لیے، تمام باتوں کے رد کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جو حرف استعمال کیا ہے، جو کلمہ یا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے انا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہی نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ لہذا رات میں نزول، رات میں تلاوت قرآن کا اہتمام، دونوں میں ایک قسم کا ربط ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روزہ جھگڑا کرے گا روزے دار کے بارے میں اور کہے گا دن میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کیا، شہوت کے پورا کرنے سے روکا، آج میں سفارش کرتا ہوں اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن، دیکھیے آپ قرآن کو اللہ نے رات میں نازل کیا، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں، وہ کہے گا کہ میں نے راتوں کو اس کو آرام کرنے سے روکے رکھا، لہذا لمبے قیام کے ساتھ یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ طریقہ ہی اب نہیں رہا، لوگ قرآن کی کچھ تلاوت کر لیتے ہیں تو دن میں کر لیتے ہیں، رات میں نہ قیام ہے اور رات میں نہ قیام میں لمبی جو ہے تلاوت ہے۔
ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ، الا من شاء اللہ، ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، بہت کم سونے والے بندے بھی ہیں ایسے جو لمبا قیام کرتے ہیں اور اس قیام میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا نزول رات میں ہوا ہے، اور رات میں سارے لوگ سو جاتے ہیں۔ تنہائی میں تلاوت کرنے میں اور تفکر کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں جو لذت ہے، وہ لذت آپ کو دیگر اوقات میں نہیں محسوس ہوگی۔ اس کے ذریعے ایمان کو جو جلا اس وقت ملتی ہے، اس موقع پر ایمان کو جو قوت حاصل ہوتی ہے، اور اوقات اس کے لیے زیادہ مناسب نہیں اور موضوع نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ رات کو ایک مرتبہ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس میں تلاوت قرآن اتنا لمبا آپ کر رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رات میں قیام کے لیے کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی، سوچا کہ 100 آیات پوری ہونے پر آپ رکوع کر لیں، نہیں، پوری سورۃ البقرہ ہو گئی۔ پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، پوری سورہ نساء ہو گئی۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا لمبا قیام ہے، اور اس میں کتنا تلاوت آپ اللہ کے کلام کی کر رہے ہیں۔ ایک رکعت میں اتنی صورتوں کی تلاوت کہ سورہ بقرہ مکمل 2.5 پاروں والی، سورہ نساء، سورہ آل عمران۔ تو اس حوالے سے رات میں ہم نے نازل کیا، تو کوشش یہ ہونی چاہیے رات میں اس کی تلاوت زیادہ ہو۔ عموماً ہمارے یہاں سارے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شہر رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں قرہ جو ہوتے ہیں، وہ قرہ رات ہی میں، جس کو تراویح قیام اللیل کہتے ہیں، اسی میں وہ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بعض مساجد میں پورے شہر رمضان میں 1 قرآن مکمل ہو جاتا ہے، بعض 2 قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ معاملہ بھی رات ہی کا ہے، دن کا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ طلوع فجر تک رات سلامتی والی رہتی ہے۔ اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ کریں۔ ایک رات تو بیت گئی، ایک رات تو مکمل ہو گئی، اور 4 راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، لہذا جن تک بھی یہ درس پہنچے، جن تک بھی یہ باتیں پہنچیں، اب وہ اگلے دنوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت میں رات کو گزاریں اور دعاؤں میں رات کو گزاریں، تاکہ فرشتے آنے والے ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور اللہ ان کے لیے سلامتی کے فیصلے کریں، اور سال بھر میں جو کچھ معاملات ہوں گے وہ سارے معاملات بھی سلامتی والے رہیں۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ کر لے جائیں تو انشاءاللہ الرحمن خیر کے فیصلے ہوں گے، خیر کے معاملے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں انہی چند باتوں کے اختتام پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر سے یا لیلۃ القدر میں وہ ساعت جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، کلام کی خوب تلاوت کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔